پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین یہ بات کرتے ہیں نریندر مودی کا عمران خان کو خط میں بڑا اعلان، اور کیا انڈیا پاکستان کے تعلقات میں بہتری سے کوئی فوری تبدیلی آ سکتی ہے؟ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کو یوم پاکستان کے روز خط بھیجنے کے بعد سے دوبارہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہونے کی امید کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں دونوں ممالک کے درمیان امن کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے ماضی میں اچھے تعلقات کی امید ظاہر کرتے ہوئے مثبت بیانات دیے ہیں، تاہم سیکیورٹی مسائل، خاص کر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے پس منظر میں یہ باتیں صرف بیانات کی حد تک ہی رہ گئی۔ اس امید کو بنیاد بناتے ہوئے اگر انڈیا اور پاکستان کے باہمی اور یک طرفہ مقاصد پر نظر ڈالیں تو حالیہ دنوں میں ہونے والی پیش رفت کو ماہرین خوشائند تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی متنبہ بھی کرتے ہیں کہ ان معاملات کو فوری نہیں بلکہ مرحلہ وار حل ممکن ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ پیش رفت اور پیغامات کیا ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے عمران خان کے نام پیغام میں لکھا ہے کہ انڈیا پاکستان کے عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے۔ یہی نہیں، حال ہی میں جب عمران خان کو کرونا ہوا تو مودی نے انہیں صحتیابی کا پیغام بھجوایا تھا۔ فضا میں تبدیلی کے کئی دیگر آثار بھی نظر آئے ہیں، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ کی جانب سے گزشتہ دنوں انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے کی ضمن میں بیانات دیے گئے۔ سندھ طاس معاہدے کی سالانہ بات چیت کے لیے پاکستان کا ایک 8 رکنی وفد پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کی قیادت میں نئی دلی میں اپنے انڈین ہم منصبوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بات چیت 2 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ گزشتہ مہینے دونوں ملکوں کے ملٹری آپریشن کے ڈائریکٹر نے اچانک کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت سے جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کے اچانک اعلان پر سبھی کو حیرت ہوئی تھی، اور کئی حلقوں میں یہ بازگشت سنائی دی جا رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اہلکار حالات معمول پر لانے کے لیے پس پردہ بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا کسی قسم کے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہاں پر یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت سفارتی حلقوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور بیانات کی وجہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ فروری میں دونوں ممالک کے درمیان LOC پر جنگ بندی معاہدے کے بعد بعض انڈیا اور بین الاقوامی خبروں نے رپورٹ شائع کی ہے، جن میں انڈین قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال اور ان کے پاکستانی ہم منصب معید یوسف کے درمیان ممکنہ طور پر خفیہ مذاکرات ہونے کا ذکر کیا گیا تھا۔ تاہم معید یوسف نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس حوالے سے تردید جاری رکھی تھی اور کہا تھا کہ اس حوالے سے کیے جانے والے دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس بارے میں سابقہ آرمی چیف جہانگیر کرامت کا نام بھی آ رہا ہے سامنے۔ جب جہانگیر کرامت کے نزدیکی ذرائع سے بھی اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ پاکستان انڈیا تعلقات میں بہتری اور متعدد عرب امارات اس دوران دونوں ممالک میں اس حوالے سے بھی افواہیں گرم ہے کہ پاکستان انڈیا تعلقات میں بہتری کے پیچھے متحدہ عرب امارات کا کردار ہے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں حالیہ پیش رفت کے پیچھے متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کا کردار ہے۔ اس حوالے سے بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی جانب سے حالیہ دنوں میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق انڈیا اور پاکستان نے امن کے قیام کے لیے ایک ایسے 4 رکنی امن کے خاکے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے جسے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے تیار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ دونوں ملکوں کی بات چیت میں مسلسل رہنمائی کر رہے ہیں۔ جہاں اس خبر کی صداقت کے حوالے سے تاحال کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا، وہیں تینوں ممالک کی جانب سے اس کی تردید بھی نہیں کی گئی۔ اس بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات رؤوف حسن نے BBC کو بتایا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے ہم خیال اور قریبی ممالک کی بات سنے گا اور انڈیا کے ساتھ معاملات پر تجویز دینے والے ممالک کو ہمیشہ ویلکم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کے برعکس کہ متحدہ عرب امارات نے کہا یا امریکہ نے کہا، اس وقت اہم بات یہ نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر تاریخ دیکھے تو پاکستان نے پہلے بھی دیگر ممالک کی تجویز اور مدد کو خوش اسلوبی سے دیکھا ہے، لیکن انڈیا نے اسے پاکستان کے ساتھ باہمی معاملہ بتا کر کسی دوسرے ملک کے دخل اندازی کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اعتراف کیا کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں جبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب پورے خطے میں امن چاہتا ہے اور اسی لیے متحد سطح پر کوشش کر رہا ہے۔ تعلقات میں حالیہ بہتری سے کیا کوئی فوری اور بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دونوں ممالک کے تعلقات میں حالیہ دور کی تلخیوں کے بعد فضا میں اچانک کچھ مثبت تبدیلیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے سابقہ وزیر داخلہ
मोइन उल दीन हैदर ने कहा है कि अब फौरी तौर पर से 2 से 3 काम किए जा सकते हैं। दोनों मुल्कों को अपने सफीर वापस भेजने चाहिए, वीज़ा पॉलिसी में आसानी करनी चाहिए ताकि दोनों जानिब रहने वाले लोग मजहबी मकामात पर आसानी जा सकें, और वाघा बॉर्डर से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत दोबारा शुरू करनी चाहिए। इधर इंडिया में रोजनामा दी हिंदू के मदीर अमियत बरोआ ने नई दिल्ली में BBC के नामा निगार शकील अख्तर से बात करते हुए कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी कोई अचानक ऐलान होता है तो हम ये फर्ज कर सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई बैक चैनल सफारतीकारी हो रही है। अमियत बरावा कहते हैं कि ये बात काबिल जिक्र है कि फिजा में ये तब्दीलियां जो बाइडन के अमेरिका के सदर बनने के बाद रोनुमा हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की भी दिलचस्पी इसी में है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अच्छे राब्ते में रहें। मुझे लगता है कि इस मरहले पर कोई बड़ा मुआहदा होना या कोई बड़ा एजेंडा लेकर चलना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, तजारत और लोगों के आने जाने से जैसे मामलात में मुमालिक फौरी तौर पर कदम उठा सकते हैं। कश्मीर का मसला वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान को खत भेजने के बाद वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी का बयान सामने आया था। उसमें जहां उन्होंने मोदी की अमन की पेशकश को खुशाइन करार दिया, वहीं उन्होंने इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों की निशानदही भी की और कहा कि कश्मीर के मामले पर पेशरफ्त ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कश्मीर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने अब तक जहाँ इस मामले पर 2 जंगें 1948 और 1965 में लड़ी हैं, वहीं अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान इस बारे में कई बैनुल अक़वामी फोरम पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलने के मामले पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुका है और दीगर ममालिक के सरबराहान से बात कर चुका है। याद रहे कि मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहले इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कर्नल जावेद बाजवा ने कहा था कि बरसगीर में अमन का ख्वाब देख अधूरा है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात रऊफ हसन का कहना है कि ये मामलात एक एक करके हल हो सकेंगे, जिसके लिए वक्त दरकार है। पाकिस्तान को ये पता है कि इंडिया के साथ अमन की बात कश्मीर पर बात किए बगैर पूरी नहीं होगी। कश्मीर कभी टेबल से हटा नहीं है, तो अब भी अगर बातचीत में पेशरफ्त होती है तो अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, वो कश्मीर में रिलीफ पहुंचाने से शुरू होगी। इस रिलीफ का मतलब जहां माहिरीन कश्मीर में लोगों की आमद रफ्त पर पाबंदी उठाने, इंटरनेट की बहाली और कदम ब कदम माहौल को साजगार बनाने को मानते हैं, वहीं कश्मीर की करारदाद के तारीख पर गौर करने का भी कहते हैं। इंडिया इस वक्त खित्ते में जंग नहीं चाहता। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि इंडिया इस वक्त खित्ते में जंग नहीं चाहता, इसलिए इंडिया के रवैये में थोड़ी सी लचक आई है। इनके मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त इलाकाई सूरत हाल तब्दील हुई है। दूसरी बात यह कि इंडिया के कश्मीर में किए गए इक़दाम पर भी खासी तनकीद की जा रही है, तो इस वक्त अमन की बात करने के अलावा और खुद को खित्ते की दीगर प्लेयर से अलहदा रखना और इसके मफाद में नहीं है। जहां तक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल की बात है तो इस वक्त इंडिया के लिए अफगानिस्तान में अमन और ख़ास तौर पर अमेरिका के अमन प्लान का हिस्सा बनना खासा अहम है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाकिस्तान ने बारहा इंडिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इससे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुख्तलिफ सेशन के जरिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की लॉबी की है ताकि दहशतगर्दों की माली मामनत को रोका जा सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।